بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں میت کے پاس حاضر نہیں ہوتے۔ اس معنی پر دلالت کرنے والی کوئی بھی صحیح حدیث ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں، صحیح تو کیا ضعیف بھی نہیں ہے۔ سلف صالحین میں اس کا کوئی قائل نہیں رہا، لہذا یہ بدعی نظریہ ہے۔ قبر میں میت سے 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ صحیح البخاری 1374۔ یہاں سے بعض نے استدلال کیا کہ لفظ ھذا اشارہ قریب کے لیے آتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہر میت کے پاس حاضر ہوتے ہیں، حالانکہ یہ استدلال واضح خطا ہے۔ لغت عرب میں 20 ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں ھذا اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، جب سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا ارکب الی ھذا الوادی فاعلم لی علم ھذا الرجل للذی یزعم انہ نبی، آپ مکہ جا کر اس شخص کا حال معلوم کریں جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے۔ صحیح بخاری 3861، صحیح مسلم 2474۔ اس حدیث میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ مکہ کو ھذا الوادی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ھذا الرجل کے الفاظ کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں۔ قبیلہ غفار اور مکہ میں اتنا فرق تو ہے کہ اسے قریب نہیں کہا جا سکتا۔ کہیں یوں تو نہیں کہ مکہ خود سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر تھا، یا ایسا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضر ناظر تھے لیکن وہ خبر لینے اپنے بھائی کو مکہ بھیج رہے۔ سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ہم ایک شارع اور چشمے کے پاس رہائش پذیر ہوئے، ہمارے پاس سے قافلے گزرتے، ہم ان سے لوگوں کے احوال دریافت کرتے اور پوچھتے ما ھذا الرجل، وہ آدمی کیسا ہے؟ فیقولون یزعم ان اللہ ارسلہ اوحی الیہ او خلاہ بکذا، جواب دیتے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے، اس کی طرف یہ وحی کی ہے۔ صحیح بخاری 4302۔ سے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ قافلوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ھذا الرجل کے الفاظ استعمال کر کے پوچھتے تھے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر تھے؟ ہرقل نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اور کفار قریش سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی انی سائل ھذا عن ھذا الرجل، اس داعی نبوت کا نسبی رشتہ دار کون ہے؟ میں اس آدمی کے متعلق سوال جواب کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری 7، صحیح مسلم 1773۔ ذخیرہ حدیث میں اس کی 20 مثالیں موجود ہیں۔ قبر میں سوال کے وقت ھذا بعید کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں ہوتے۔ میت سے پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اما المؤمن فیقول اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، اس شخص یعنی محمد کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ مومن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے رسول ہیں۔ صحیح بخاری 1374۔ اس حدیث میں ھذا الرجل کی وضاحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کی گئی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر ہوتے ہیں تو پھر اس وضاحت کی کیا ضرورت؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں یقال ما ھذا الرجل الذی کان فیکم فیقول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات من عند اللہ عز وجل فصدقناہ، قبر میں کہا جائے گا وہ کون شخص تھا جو تم میں مبعوث ہوا؟ مومن کہے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ہمارے پاس اللہ عز وجل کی طرف سے واضح آیات لے کر آئے تھے، ہم نے ان کی تصدیق کی تھی۔ مسند احمد جلد 6 صفحہ 140، سند صحیح ہے۔ ھذا حقیقت میں حاضر قریب کے لیے آتا ہے، مجازاً غیر حاضر کے لیے مستعمل ہو تو قرینہ ضروری ہے، تو اس حدیث میں واضح اور صریح قرینہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قبر میں میت سے صرف پوچھا جاتا ہے، آپ قبر میں دکھائی نہیں دیتے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میت سے کہا جاتا ہے ماذا تقول فی ھذا الرجل یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من، اس شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کافر فاسق کہتا ہے کون؟ مسند الامام احمد جلد 6 صفحہ 352، سند صحیح ہے۔ اس روایت کے الفاظ ہے کہ میت سے کہا جاتا ہے ماذا تقول فی ھذا الرجل قال ای الرجل قال محمد، اس شخص کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ تھا؟ وہ کہتا ہے کون شخص؟ فرشتہ کہتا ہے محمد۔ مسند احمد جلد 6 صفحہ 353 ہے، معجم کبیر طبرانی جلد 24 صفحہ 125 ہے، سند صحیح۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں سوال کے وقت حاضر نہیں ہوتے ہیں، ورنہ من اور ایو رجل کا کیا معنی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میت سے کہا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو آپ میں مبعوث ہوا تھا؟ ارأیت ھذا الرجل الذی کان فیکم،
माज़ा तक़ूल फ़ी व माज़ा तशहदु बिही अलैहि फ़यक़ूल अय्यु रजुल फ़युक़ाल अल्लज़ी कान फ़ीकुम फ़ला यहतदी लिस्मी हत्ता युक़ाल लहू मुहम्मद। उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है जो आप में मबूस हुआ था, उसके बारे में क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो? वो कहेगा कौन? उससे कहा जाएगा वो जो आप में मबूस हुआ था, वो उनका नाम नहीं जान पाएगा यहाँ तक कि उसे कहा जाएगा मुहम्मद। सही इब्न हिब्बान 3113, अलौसत तबरानी 2630, मुस्तदरक हाकिम जिल्द 1 सफ़ा 379, सनद हसन है। इस हदीस ने रोज़ रोशन की तरह वाज़े कर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कब्र में सिर्फ पूछा जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में हाजिर नहीं होते। अल्लामा अहमद कस्सलानी रहमतुल्लाह हाज़र रजुल की तशरीह में बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाज़र रजुल से मैयत के इम्तिहान के लिए ताबीर किया है ताकि फरिश्ते के कहने से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम समझ ना पाए। एक नज़रिया ये भी है कि मैयत से पर्दा हटा दिया जाता है और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती है। अगर ये बात दुरुस्त हो तो मोमिन के लिए बहुत बड़ी बिशारत है, लेकिन हम इस बारे में एक भी सही हदीस नहीं जानते। उनका इस्तिलाह सिर्फ इसमें इशारा है कि हाज़ा हाजिर के लिए होता है, हालांकि ये भी एहतमाल है कि इशारा उस जगह की तरफ हो जो ज़हन में मौजूद है, चुनाचे उसे मजाज कहेंगे। तोहफ़तुल आफ़सी मोहम्मद अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी जिल्द 4 सफ़ा 155 है। हाफिज़ सूती रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं कि इब्न हजर से सवाल किया गया क्या मैयत से पर्दा हटा दिया जाता है और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती है? आप रहमतुल्लाह ने जवाब दिया इस बारे में कोई हदीस वारिद नहीं हुई, बल्कि ये चंद नाकाबिल एतबार लोगों का बेदलील दावा है। उनकी दलील सिर्फ ये है कि हदीस में हाज़र रजुल आया है, लिहाजा ये दलील नहीं, क्योंकि यहाँ इशारा उस चीज़ की तरफ है जो जहन में हाजिर है। शरह सदूर सफ़ा 60 साबित हुआ हाज़र रजुल से इस्तिलाल पकड़ना कि मैयत को कब्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई जाती है, सरी खता है। अल्लामा सिंधी रहमहुल्लाह हाज़र रजुल के तहत लिखते हैं, यानी वो आदमी जो आपके यहाँ मशहूर था, इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र में हाजिर होना लाजिम नहीं आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना लेना इसलिए है कि ताज़ीम ज़ैर ना हो और ये तलकीन ना बन जाए, इम्तिहान के मुनासिब यही बात है। हाशिया सिंधी अला इब्न माजा तहत अल हदीस 4258, हाशिया सिंधी अला नसाई जिल्द 4 सफ़ा 97 तहत अल हदीस 2052। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि एक स्याह फाम औरत मस्जिद में झाड़ू देती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गैर हाजिर पाया तो उसके बारे में पूछा। सहाबा ने अर्ज़ किया वो फौत हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफला कुंतुम अज़नतुमूनी काला फकअन्नहुम सग़रू अमरहा औ अमरहू फकाल दुल्लूनी अला कब्रिहा फदल्लूहु फसल्ला अलैहा। आपने मुझे इतला क्यों नहीं दी? गोया उन्होंने उसके मामला को मामूली समझा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उसकी कब्र की रहनुमाई करें। सहाबा ने उसकी कब्र पर रहनुमाई की तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर नमाज जनाजा पढ़ी। सही बुखारी 1337, सही मुस्लिम 956 है। ये अल्फाज मुस्लिम के। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मैयत की कब्र में वक्त सवाल हाजिर होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस औरत के फौत होने की इतला क्यों न थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त सवाल कब्र में हाजिर नहीं होते, इस बारे में कोई दलील नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।